ہمارے معزز مہمان استاذ العلماء والصلحاء، مبلغ اسلام، داعی اسلام، شہنشاہ فکر و تدبر جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب جو کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میں ان سے مؤدبانہ بیان اور دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے، حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آگے آگے بیٹا، پوری کر نہیں منڈا کھٹائے دے گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج یہ جامعہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سالانہ تقریب ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ، یہ اسباب نجات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرب و رضا کے ذرائع ہوتے ہیں۔ تو جس چیز کے یہ ذرائع ہیں وہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو ہماری حاضری ہے، اس حاضری سے ہم کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ دل دماغ پہ ہونا چاہیے، اور جو ان سے لینا چاہتے ہیں وہ بھی دل دماغ پہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے اور میں نے کہا کہ اپنی نجات مقصود ہے۔ تو اپنی نجات کے لیے اور حق تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ میری اور آپ کی حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں نعمتوں سے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمائے۔ آمین۔ یہ آپ کا ادارہ ہے، دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بھی بچائے اور مزید ترقیات عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور یقیناً اس علاقے میں خیر و برکت، رشد و ہدایت اور یہ علمی گہوارہ، چونکہ یہ علاقہ بڑی دیر سے بنا ہوا ہے اور آنے والے اپنی کھلی آنکھوں علم کی بہار اس علاقے میں محسوس کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں چلے جائیں، اطراف میں چلے جائیں، تو میں نے کہا جو علمی مرکز ہے اس کی خوشبو الحمدللہ آتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی خوشبودار پودا لگائیں اور اس کی خوشبو نہ آئے۔ تو اگر آپ لوگوں نے کوئی علمی پودا لگایا ہے یا آپ کے قرب میں بہت قدیم ادارہ ہمارا، تو میں نے کہا یہ اس کے اثرات الحمدللہ پورے علاقے میں کھلی آنکھوں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کو ترقیات عطا فرمائے۔ چونکہ مدرسے کے ماحول میں ہے اور یہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے اور ہمارے بچے اور بچیاں یہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین اسلام دیا ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ دین اسلام کی بنیاد کیا حکم بنا تھا، دین اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، یا اس کو ایک اور عنوان سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس کا سنگ بنیاد اور پہلی اینٹ کیا رکھی ہے۔ جیسے آپ لوگ عمارت بناتے کوئی بڑی عالیشان، تو سب سے پہلے اس کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں، پہلی اینٹ رکھتے ہیں جس کو سنگ بنیاد کہا جاتا ہے۔
اور اصول یہ ہے کہ جتنی اونچی عمارت بنانی ہوگی، عالی شان عمارت بنانی ہوگی، اس کی بنیادیں بھی اتنی مضبوط رکھنی پڑے گی۔ بے شک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عالی شان عمارت بنانا چاہتے ہیں اور نیچے جو بنیاد ہے وہ کچی اینٹوں کی رکھ دیں۔ یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ وہ تو نہیں بن سکتا۔ اگر آپ عالی شان عمارت بنانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اس کی جو بنیاد ہے وہ بڑی مضبوط رکھنی پڑے گی۔ بے شک بے شک شہروں میں آپ چلے جائیں، بڑے بڑے پلازے ہیں، کئی منزلہ، اور اگر آپ ان کی بنیادیں دیکھیں تو بنیادیں بڑی مضبوط طریقے سے بنائی گئی ہیں۔ اسلام ایک عمارت ہے، اسلام ایک بڑا شاہکار قسم کی تعمیر ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد اور جس میں معاملات، معاشرت، زندگی کے تمام شعبے موجود ہیں۔ بے شک تو اسلام کی پہلی اینٹ اور اسلام کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پہلا حکم نازل کرنے لگے ہیں جہاں سے اسلام کا آغاز ہو۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا آغاز ہونے لگا ہے، میں نے کہا پہلی اینٹ رکھنے لگے ہیں۔ تو یا اللہ آپ پہلا حکم، پہلی اینٹ کس کو بنا رہے ہیں؟ تو حق تعالیٰ نے جو پیغام آسمانوں سے بھیجا، پہلا پیغام اس کائنات میں مسلمانوں کے لیے جو آیا وہ یہ تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ۔ اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجیے۔ اللہ تو اگر میں کہوں تو بیجا نہیں کہ جتنا تعلیم پر زور اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام کی بنیاد ہی تعلیم ہے، اسلام کا آغاز ہی یہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین آسمانوں سے لے کر حضور کی خدمت میں آئے ہیں، بے شک اللہ نے نماز کا حکم نہیں بھیجا، زکوٰۃ کا، روزے کا حکم نہیں بھیجا، کوئی اور حکم نہیں پہلے بھیجا۔ سب سے پہلا حکم جو آسمانوں سے زمین پر آیا ہے، اس حکم کا نام ہے تعلیم، کہ تعلیم ہونی چاہیے تمہارے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات بھی چھوڑ دی، باقی چیزیں بھی چھوڑ دی، لیکن میں نے کہا امت مسلمہ کو بتلایا کہ تمہارے اسلام کا آغاز تعلیم کے حکم سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ اپنے مذہب کی بنیاد کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی عمارت کھڑی رہے تو اس کی بنیاد مضبوط رہے، اگر بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں تو عمارت دڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یاد رکھیے، اسلام کی بنیاد کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو اسلامی تعلیمات کو عام کرنا پڑے گا۔ جتنا میں اور آپ اسلامی تعلیمات کو عام کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنگ بنیاد اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ادارے، دینی مراکز جہاں مسلمانوں کے بچوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، اگر کوئی پوچھے کہ کیا عمل کرتے ہو تو ہم بتا سکیں گے کہ ہم لوگ اسلام کی بنیاد کو مضبوط بنا رہے ہیں، تاکہ بنیاد قائم رہے تو عمارت بھی قائم، اور اگر بنیاد کھوکھلی ہو گئی تو اوپر والی عمارت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ مدارس اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، میں نے کہا اسلام کا پہلا حکم تھا تعلیم۔ اچھا، آج کی دنیا اگر اس میں اور آپ دیکھیں تو سارے روڑا پونڈے بھی پڑھنا چاہیے، اور پوری دنیا، یورپ، مغرب، وہ بھی تعلیم کا کہتی ہے، اور تعلیم کا میرا اور آپ کا مذہب بھی کہتا ہے کہ بھی تعلیم ہونی چاہیے۔ ہمارے مذہب کی تو پہلی آیت یہ ہے، پہلی اینٹ یہ ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ہمارے ہاں بچے آتے ہیں تو استاد کے سامنے ہم بٹھاتے ہیں، استاد قاعدہ کھولتا ہے اور سب سے پہلے اس کو کہتا ہے بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ کا نام پڑھایا جاتا ہے، الف با تا ثا، اس سے شروع کیا جاتا ہے، آگے تعلیم چلتی ہے۔ یہ تعلیم کا نقطہ آغاز ہے۔ تعلیم کا سفر کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلے حل کیے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ تعلیم ہونی چاہیے اور یہ بھی بتایا کہ تعلیم کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مسلمانوں، تعلیم بھی ہو
اور تعلیم بھی رب تعالیٰ کے نام سے ہونی چاہیے، جس میں سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جاتا ہو، تعلیم وہ ہے۔ تو ہمارے سامنے دونوں چیزیں ہیں، تعلیم بھی ہے اور تعلیم کہاں سے شروع ہونی ہے یہ بھی قرآن نے بتلایا ہے۔ تو الحمدللہ اس آیت کے دونوں احکام، دونوں حکم اور دونوں جز اس پر ان مدارس میں عمل کیا جا رہا ہے، تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور اللہ کے نام پر تعلیم دی جا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بھیجتا ہے اور استاد کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے تو استاد سب تو پہلے بچے نو اپنا نام سکھاؤندا وے پتر تیرا آ نام، اچھا وہ دے ابے دا سکھا دیندا وے پتر تیرے بابے دا اے نام، یا اپنا قاری صاحب سکھاؤندے وے میرا آ نام۔ نہ وہ اپنا نام لیتا ہے، نہ باپ کا لیتا ہے، نہ بچے کا لیتا ہے۔ اس معصوم بچے کو جس کو شاید ابھی تک پورا بولنا بھی نہیں آتا ہے، وہ سب سے پہلے جو اس کی زبان پہ جاری کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام جاری کرتا ہے۔ کہتا ہے بیٹے سب سے پہلے حق اس اللہ کا ہے، کہو بسم اللہ۔ تو جب یہ بسم اللہ کہلاتا ہے وہ مالک بھی تو سن رہا ہے کہ یہ اپنے معصوم بچوں کو میرا نام سکھا رہے ہیں، تو جس کا نام سکھاتے ہو وہ بہت قدردان، بہت قدردان ہے۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی قدردان نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو میرا نام سکھاتے ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ 3 شخصوں کی بخشش کا اعلان کیا جائے۔ ایک تو یہ استاد جس نے آتے ہی بچے کی زبان پر میرا نام جاری کروایا، اور صرف نام نہیں جاری کروایا، ابھی آپ قاری صاحب سے سن رہے تھے اللہ کا نام شاندار طریقے سے لیا جائے، کس لب و لہجے سے لینا چاہیے، کس محبت سے لینا چاہیے، وہ محبتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں، وہ لب و لہجہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام کس انداز میں لیا جاتا ہے۔ تو کریم مالک دیکھ رہا ہے کہ میرے نام کو کس محبت سے، کس اچھے لب و لہجے سے لیا جا رہا ہے۔ تو حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ استاد کی مغفرت کا اعلان کر دیا کہ یہ بخشا گیا اس لیے کہ اس نے بچے کو میرا نام نہیں سکھایا۔ بس رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے، ساڑھا نام تو سکھایا، چل بھائی تیری بھی بخشش۔ اور پھر فرمایا کہ والدین جنہوں نے جنم دیا اور استاد کے سامنے لا کر بٹھایا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے بچے کو ہمارے اللہ کا نام سکھا دو، ہمارے بچوں کو کس کا نام سکھا دو، ہمارے اللہ کا نام سکھا دو۔ تو یقیناً جو والدین اس لیے بچے کو لے کر آئے کہ میرے بچے کو میرے اللہ کا نام آ جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، والدین کی مغفرت کا بھی اعلان کیا جائے۔ یہ بیٹا ابھی معصوم ہے یا بڑا ہے، کسے باشد جب یہ آ گیا اور استاد کے کہنے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہتے ہیں اس کی بخشش کا بھی اعلان۔ بھائیو یہ تعلیم وہ ہے جس کے ثمرات شروع کرتے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تعلیمیں مکمل کیجئے، ڈگری لیجئے، اس کے بعد اپلائی کیجئے، پھر جا کر تمہیں ملازمت ملے گی، پھر ثمرات مقدر میں ہوئے تو ملیں گے۔ لیکن یہ جو تعلیم ہے جس کو تم علم نبوت کہتے ہو، وحی کا علم کہتے ہو، علم دین کہتے ہو، اس بچے نے تو آ کر ابھی آغاز کیا ہے۔ آغاز پر ثمرات یہ ہیں کہ بچہ، والدین اور استاد تینوں کی مغفرت کا اعلان کیا۔ اور ایک اور روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ من ربا صغیرا حتی یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمانوں تمہارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی روایت یہ ہے، مسلمانوں کا طور طریقہ یہ ہے، مسلمانوں کا کلچر یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچے کی زبان پر سب سے پہلے اپنے مالک کا نام جاری کرتے۔ بے شک اگر میں اور آپ ذرا دیہی زندگی سے واقف ہیں، تھوڑا پیچھے چلے جاؤ تو یقیناً دادا ابو، دادی اماں، نانا نانی جو سب بڑے میاں تھے وہ بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتے تھے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا جاتا تھا۔ گھروں میں لا الہ الا اللہ کی آوازیں کثرت سے آیا کرتی تھی۔ تو یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے، باپ یا ماں اپنے چھوٹے بچے کو توتلی زبان پر
جس کو ہم کہتے انہوں کی پتہ لا الہ الا اللہ کی ہوندا ہے، اے تسی طوطے کی طرح رٹائی جاتے ہو انہوں، تو ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں بیٹا تم ایک دفعہ تو پڑھو نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ایک مسلمان اپنے چھوٹے بچے کی زبان پہ جاری کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ بچہ اپنی توتلی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، تو مالک کتنے خوش ہوتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں۔ اچھا اسی کوئی اللہ میں چاتی مار کے دیکھ دیں بھئی اللہ میں اور کیڑے موڈ جو بیٹھا ہوا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے مالک کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ تو انہوں نہیں پتا میں دس چلنا تو تو فرمایا جب تم اپنے معصوم بچے کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کرواتے ہو، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، نبی جی بتاتے ہیں لم یحاسبہ اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہتے ہیں اچھا بھی انہیں اپنے نیانے نو کلمہ سکھایا ہوا، لا الہ الا اللہ سکھایا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کر دو قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب نہیں، اس کو حساب و کتاب سے بری کر دو، انہیں ہجے اینا کی کلمہ سکھایا ہے، تو بھائی یہ مدارس میں جو قاری صاحبان اساتذہ بیٹھے ہیں ایک اللہ کلمہ ہی پڑھا ہوندے کہ پورا قرآن بچوں کو پڑھا دیا ہے، انہوں نے پورا قرآن پڑھا دیا ہے، تو اللہ تو صرف لا الہ الا اللہ کہلوانے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اعلان ہوتا ہے کہ میاں ایدہ حساب کتاب نہیں لینا، یہ تے اپنے کاکے نو ساڑا کلمہ یاد کراؤں سی، تو میاں ان بچوں کو پورا قرآن جنہوں نے یاد کروایا اللہ ان سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان مدارس میں جو تعلیم کا کام کیا جا رہا ہے مسلمانوں، اللہ کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کتنا اونچا کام ہے، ہمیں پتہ تو نہیں ہے لیکن ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دل و جان سے اس کو مانتے ہیں، اور یقیناً یہ ایسے ہی ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے، لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین کامل عطا فرمائے اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر آپ قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے، اور اگر بھائی ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ غصے بھی ہو جاتے، پھر چیز واپس بھی لے لیندے، یاد رکھیو۔ تو اس لیے اگر ہم قدردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اور قدردانی کرنا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، نبی جی کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جو جاننے والا ہو نا وہ ناقدری کرے تے دل بہتا دکھدا ہے، جڑا انجان کر لے کہ نہ کوئی حل نہیں، انہوں کیڑا پتا سی ساڈا بھی اسی کون ہے، لیکن جے کوئی جانن والا ناقدری کرے تے غصہ بہتا ہوندا ہے۔ ہمارے بزرگ اس کی ایک حکایت سنایا کرتے سمجھنے کے لیے، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، تو آپ لوگوں سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بڑے میاں جنگل میں اپنے جانور چرا رہے تھے، تو جنگل میں کہیں پہاڑ میں کہیں دائیں بائیں ان کو کوئی نایاب اور قیمتی ہیرا مل گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں ہیرا گیندے ہیں، انہیں سمجھا بھی شاید منکا ہے کوئی موتی یا انہیں وہ دھاگا پایا تے اپنے کھوتے دے گل چ لٹکا دے، یہ سمجھ کر کے خوبصورت ہے چلو بھئی جانور کے گل میں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ڈال دیتے، تو انہوں نے دھاگا ڈال کے اپنے گدھے کے گلے میں لٹکا دیا، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ تو ہیرا ہے۔ ایک دن وہ بڑے میاں اپنا وہ گدھا گاڑی لے کر کسی شہر میں گئے، کوئی سودا سلم لینے یا سامان چھوڑنے کے لیے، جب شہر میں گئے تو ایک زرگر سنیارا جوہری جنہوں پتا سی میں انہوں ہیرا گئی دے، وہ دی نظر پہ گئی بھی کھوتے دے گل چیڈا قیمتی ہیرا پایا ہویا، وہ سمجھ گیا کہ بابے نو نہیں پتا انہوں ہیرا گئی دے، منکا ہی سمجھدا ہے، تو وہ بڑے میاں کے پاس آئے اور آ کر کہہ لگے بابا جی آج جڑا موتی لٹکایا ہے بیچنا نا، وہ کہتے پتر تو لے لا سمتے لبا سی، جے تو لینا تو لے لا۔ اب یہ آپس میں بھاؤ ہونے لگا ہے، مول پہن لگا ہے، تو وہ ہیرا بھی سن رہا ہے کہ آج ایک زرگر ایک جوہری ایک سنیارا جنہوں پتا کہ میرا مول کی ہے، آج دیکھو ساڑا مول کی لوگ ہے، مول لگن لگا، تو وہ چونکہ سمجھتا تھا کہ بڑے میاں کو پتا نہیں ہے، کہا بابے نو ٹھاک لینا چاہیے، تو وہ بابا جی کو کہتا بابا جی آج جیڑا توڑے منکا ہے نا کھوتے دے گل چ پایا ہویا 1000 روپیہ دینا میں نو دے،
بابا تو بڑا خوش ہوا بھئی مفت لباسی 1000 روپیے دا موتی کتے ملدا ہے تے چلو اینو دے دینے. جب اس جوہری نے زرگر اور سنیارے نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ یہ موتی 1000 روپے کا ہے جو کروڑوں کی مالیت رکھتا تھا تو وہ ہیرا بھی سن رہا تھا. جب جاننے والے کی زبان سے یہ سنا کہ ساڑھا مول 1000 روپیہ ہے تو جب جاننے والے کی زبان سے سنا تو وہ ہیرا پھٹا 2 ٹکڑے ہوا اور زمین پہ گر گیا. جیسے موتی نہیں پھٹ جاتا کبھی وہ پھٹا 2 ٹکڑے ہوا اور زمین پہ گر گیا. جب وہ زمین پہ گرا تو سنیارہ ٹیڑھ دی گل سمجھ گیا. وہ جو جوہری تھا نا وہ اندر دی گل سمجھ گیا کہ ساڑھی گل دا غصہ منایا انہیں یہ تا 2 ٹوٹے ہو کے ڈگ گیا. تو وہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہیرے سے جو 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا تھا کہتا پہلا کھوتے دے گنج پایا سی تینوں کوئی غصہ نہیں آیا اسی تیرا مول 1000 روپیہ لایا ساڑھی گل دا غصہ کر کے 2 ٹوٹے ہو کے زمین تے ڈگ پے ساڑھی گل دا بڑا غصہ کیتا ہے بابے نے کھوتے دے گنج پایا سی تینوں کوئی غصہ نہیں آیا. ہیرا بول تو نہیں سکتا تھا زبان تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کو ہم زبان حال کہتے ہیں. جی میں بخار چڑھیا ہوئے نا ایتے ہاتھ رکھو تے پتہ لگتا نبض تیز سے ٹر دیا تو نبض بولن نہیں ہوتی ہے بخار 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 نہیں اس کو ہم کہتے ہیں زبان حال حالت دس دیا. تو ایسے وہ جو ہیرا تھا وہ زبان حال سے بول کر جوہری اور زرگر کو کہتا ہے سانو بابے تے غصہ نہیں اس واسطے کہ انہوں ساڑا پتہ ہی نہیں سی بھی اسی ہیرے ہاں ساڑا مول لیا انہوں تا جنگل چو لبا ہے بچارہ جانور چلوندہ سی انہیں چک کے کھوتے دے گل چپاتا سانو او دے نال کوئی غصہ نہیں سانو غصہ تیرے دیا اس واسطے بھی تینوں پتہ اسی لکھا نہیں کروڑا دی قیمت دیا جدو جانن دے باوجود تو کیا صرف ہے دی قیمت 1000 روپیہ ہے ساڑا سینہ پھٹے تے سی زمین تے ڈگ پہ بھئی جانن دے باوجود اے مول لائی دے. صاحب سوال میرے اور آپ سے ہے دنیا کچھ بھی کہے دین کے بارے میں مسلمانوں سوال میرے اور آپ سے ہے کہ میں اور آپ تو قرآن کو ماننے والے ہیں دین کو ماننے والے ہیں ہاسی ان دین اور قرآن کا مول کی پونے اپنے کو کچھ ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے یہ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ ہم اس کی قیمت کیا لگاتے ہیں کس محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ سوال میرے اور آپ سے ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائیو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قیمتی ہیرا علم کی صورت میں دیا ہے تو میں نے آپ سے کہا ذرا اس کی قدر کیجیے محبت کی نگاہ سے دیکھیے گا انشاءاللہ جو لوگ اہل دین اور دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں دین والوں کے ساتھ محبت اور عظمت دل میں ہو اور میں نے کہا کہ اہل دین کی بھی عظمت ہو. ایک چیز جو حضرت حکیم الامت نے فرمائی ہے فرمایا جو دین اور اہل دین کی عظمت اور محبت دل میں رکھتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ضرور فرمائے کہ اس کے دل میں دین کی عظمت تھی اور محبت تھی اور جب آپ اہل دین اور دین کی تعظیم کریں گے اور میں نے کہا محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے اس کا ایک انعام اور ملے گا جو اللہ آنکھوں سے دکھاتے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ تمہاری نسل میں انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری کرنا تم پڑھو یا نہ پڑھو لیکن تمہاری نسل میں اللہ اہل علم کے شناور علم کو جاننے والے اور علم پہ پگھل جانے والے تمہاری نسل میں اللہ تعالیٰ تو یہ چیز میں نے کہا تب ہوگی جب میں اور آپ ان اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ ادارے الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا دین کی بنیاد مضبوط کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو ہماری نسل نو کو دین کا پیغام سنا رہے ہیں اور بقول ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں مسلمانوں اپنے بچوں کو بچپن میں ان مکاتب اور مدارس میں ضرور بھیجو نیاڑیاں نو بچپن سے مسیطے ضرور کا لیا کرو پڑھنے کے لیے بچپن میں بھیجو فرمایا کیوں اس لیے کہ جب تم بچپن میں اپنے بچوں کو استاد کے پاس بھیجتے ہو استاد ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے دین کی ابتدائی سی تعلیم دیتا ہے بھلے عالم نہ بنے بھلے حافظ نہ بنے ناظرہ قرآن پڑھ لیا اور دین کی کچھ باتیں انہوں نے سیکھ لی تو فرمایا جانتے ہو یہ استاد کیا کرتا ہے فرمایا یہ تمہارے بچوں کے دل میں ایمان کا بیج لگا دیتا تمہارے بچوں کے دلوں میں کس کا
بیج لگاتا ہے؟ ایمان کا بیج لگتا ہے، اور جب ایمان کا بیج لگتا ہے پھر آج نہیں تو کل وہ تناور درخت بھی بنے، بے شک وہ ضائع نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے قریب کے بزرگ پیر ذوالفقار صاحب حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ کوئی نوجوان یورپ میں گیا، جیسے کاروبار کمائی کے سلسلے میں لوگ جاتے ہیں، بھائی ہم اس سے تو نہیں روکتے، لیکن یہ کہیں گے کہ وہاں اپنے اسلام کے سفیر بن کے جایا کرو، بے شک اسلام کے پیغام رساں بن کے جایا کرو، پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور اسلام کے ماننے والے۔ بے شک تو ایک نوجوان اسی طرح جانے لگا، اس کی اماں نے اس کا سامان وغیرہ تیار کر دی، باقی جہاں سامان رکھا تو ساتھ ایک قرآن پاک کا نسخہ بھی دے دیا، سبحان اللہ۔ پتر آدھی کھول کے پڑھ لیا کری، جیسے ہمارے مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ صبح کو ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، تو کہا بیٹا پتہ نہیں ہوتے تیروں قرآن لبے کا نہ لبے ناڑی لے جا پڑھ لیا کری، تو ماں نے یہ سبق بھی دیا، اور یہ بچہ چلا گیا، وہاں جا کر ملازمت شروع ہو گئی، وہ آزاد ماحول ہے، وہاں مرد عورت اکٹھے ہی چلتے ہیں، تو اس کی ساتھ والی کرسی پہ ایک لڑکی، عیسائی لڑکی تھی، اس کے ساتھ دوستانہ مراسم ہو گئے اور آپس میں شادی کا معاملہ طے ہو گیا، کہا کہ آپس میں شادی کر لیں۔ تو اس لڑکی نے ایک شرط لگائی، اس نے کہا کہ ہم ایک اور آفس میں چلتے ہیں جو ہمارے گھر کے قریب ہے، وہاں میں آپ کو ملازمت لے کے دیتی ہوں تو شادی بھی کر لیں گے۔ یہ تیار ہو گیا، اس آفس میں چلے گئے، شادی ہو گئی، رہنا شروع کر دیا، اپنے گھر میں رہ رہا تھا۔ یہ قرآن پاک کا نسخہ جو اماں نے دیا تھا، تو یہ مسلمانوں کے بچے اپنے گھروں میں بھی اور مساجد میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی عظمت، محبت، اس کو چومتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے بھی اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ وہ قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا، لیکن تھا ہماری طرح، کبھی تلاوت کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا، وہ بند پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے گھر میں صفائی وغیرہ کی، جیسے زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کر باہر کوڑا دان میں ڈال دی جاتی، تو اس نے اور چیزیں جیسے اٹھائیں تو دیکھا یہ ایک بک پڑی ہوئی ہے، اور نہ میں پڑھتی ہوں نہ میرا میاں پڑھتا ہے، اے باندل پہ ہٹ کے رکھی ہوئی ہے غلاف، تو اس نے سمجھا یہ بھی زائد کوئی کتاب ہے، اس نے نعوذ باللہ وہ بھی اٹھائی اور باہر کوڑا دان میں ڈالا۔ یہ بچہ جب آیا ڈیوٹی سے تو گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے اس کی نظر وہاں پڑی جہاں قرآن پڑھا ہوتا تھا، پہلے دیکھ کے ذرا دل نو تسلی ہو جاندی سی بھی قرآن تے پیار ہے میرے گھر سے، تو آج وہ نہیں تھا، غائب تھا، تو اس نے ایک دم اپنی بیوی سے پوچھا یہاں ایک بک پڑی ہوتی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو آپ بھی نہیں پڑھتے تھے، میں بھی نہیں پڑھتی تھی، میں نے سمجھا زائد ہے، وہ میں نے اٹھا کر باہر کوڑا دان میں ڈالا۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو یہ سرپٹ بھاگا اور جا کر کوڑے میں ہاتھ ڈال دیے اور قرآن پاک کو تلاش کرنا شروع کیا، کوڑا ہٹایا۔ وہ بیگم جو ہے الماری سے وہ بھی دیکھ رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ اس میں تو جراثیم ہے اور یہ ہاتھ ڈال رہا ہے، تو اس نے ہاتھ ڈال کے قرآن شریف تلاش کیا، جیسے ہی مل گیا تو جان میں جان آئی، چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، جیسے ایک تسلی کا سامان ہوتا ہے وہ سارا کچھ کیا اور لے کے اندر آ گیا۔ جب اندر آیا تو بیوی بڑی حیران، بھئی اے تے کوڑے چ پیا سی، اسی تے نیڑے نہیں لگدے کوڑے والی شے دے، چمی چٹی جاندا، نال بھی لایا ہوا تے اندر لے کے آ گیا ہے۔ پھر اس کو تو کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا رے پگلی تمہیں نہیں پتا یہ ہماری آخری کتاب ہے، ہم اسے قرآن کہتے ہیں، اس کو نہیں ہم کوڑے میں کبھی پھینک سکتے، جان جائے تو جائے لیکن یہ نہیں کہیں آگے پیچھے ہو سکتا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا جو جملہ میرے اور آپ کے، وہ یہ، اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کی تھی تے ایتھے نیڑے دفتر چ بھی لے آندا سی تاکہ تیرے اندروں مسلماناں والے جراثیم مک جان، تیرے اندروں مسلمان والی سوچ مک جاوے، پا ویاہ بھی کر لیا نال بھی رکھ لیا آ تیرے اندروں ہجے مسلمانی نہیں مکی، اے تیریاں آدتاں جیڑیاں نا قرآن نو چما چاٹی کرنا، سینے نہ لونا، سٹنا نہیں، سانپ کے رکھنا ہے، یہ مسلمانوں والی سوچ ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ اندر سے ختم ہو گئی، لیکن یہ تو تیرے اندر سے ختم نہیں ہوئی، مسلمانوں والے جراثیم نہیں تیرے وچوں مکے۔ انہیں کیا پلیے لوکے رہنا تے رہ، جے نہیں تے تیرے کہن تے قرآن نو نہیں میں اتھے سٹ سکتا، جان جاوے تے جاوے لیکن یہ نہیں میں پھینک سکتا۔ تو بھائیو
یہ وہ جراثیم ہے جو بچپن میں ان بچوں کے دل میں پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ بھیجو تو صحیح تاکہ میری نسل کا ایمان سلامت ہو جائے۔ اصل ایمان ہے، باقی دنیا تو آنے جانے کی چیز ہے، اللہ وہ بھی ان کو عطا فرمائے، بہت اعلیٰ درجے کی عطا فرمائے، لیکن ایمان اس سے بھی پہلے ہے۔ تو ان مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، تو میں نے کہا تھا حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بچوں کے دلوں میں کس کا بیج لگایا جا رہا ہے بھائی؟ ایمان کا بیج لگایا جا رہا ہے۔ تو کی خیال ہے نیانے دے دل سے لبا لیے ایمان کا بیج؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان مدارس میں ناظرہ پڑھاؤ، حفظ پڑھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ، جو آپ کروا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ میں، اور آپ اپنی نسل کو ضرور وابستہ کریں۔ اگر وابستہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ میرا اور آپ کا سرمایہ ہوں گے۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تو انشاءاللہ اولاد کی دعا، استغفار، جیسے حدیث میں آتا ہے بلندی درجات ملتی ہیں، تو وہ بندہ پوچھتا ہے یا اللہ میں تے ایتھی آ گیا تے درجات بلند قادری ہوئی جاندے، تو حق تعالیٰ فرماتے تیری اولاد کے دعا و استغفار کی وجہ سے۔ تو بھائی وہ دعا و استغفار ایتھی ہی سکھاؤنا ہے انہوں، کسی اور پاس سے نہیں سکھا ہونا۔ تو وہ یہاں ہم سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ ہماری نسل کو واقعی صحیح انسان بنا دے، جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آ سکے، اور انشاءاللہ ضرور کام آئے گی۔ اس لیے محبتوں کے ساتھ میں نے کہا کہ اپنی نسل کو بھائی ان مدارس کے ساتھ وابستہ کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکت دیکھو گے، اور مرنے کے بعد تو کھلی آنکھوں دیکھو گے اللہ تعالیٰ اس کی کیا برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ بچے ماشاءاللہ حافظ بنے ہیں، انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اور عالم بھی آپ کے ہاں بن رہے ہیں۔ آمین۔ یہ جو زبان جس میں یہاں علم سکھایا جاتا ہے اس کو عربی زبان کہتے ہیں۔ قرآن شریف عربی جا کہ پنجابی جی لکھا ہوا ہے، عربی جی لکھا ہے، تو یہ عربی زبان ماشاءاللہ اس میں یہ حافظ بنتے ہیں۔ اس وقت میرے معاشرے میں 3 زبانیں چلتی ہیں۔ ایک زبان جس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں، جیڑی آپ گھراں وچ بولی دی جنوں پنجابی آپ کہیں، تو یہ ہماری مادری زبان ہے، گھروں میں بولی جاتی ہے۔ اور دوسری زبان ہے جسے ہم معاشی زبان کہتے ہیں، پیسے کماؤن دی بھی ایک زبان ہے۔ آج نیانے نو انگریزی پڑھاؤ دے ہو تے جدو انہاں نو انگریزی پڑھاؤ دے ہو کہتے واسطے پڑھاؤ دے بھی سونا بہتا راضی ہوندا، یہ بڑی چنگی انگریزی بول دے تے اللہ بھی ثواب بڑھا دیتا ہے۔ یہ نیت ہوتی، یہ تو آپ کے حاشیہ خیال میں ملے۔ آپ اس لیے ان کو تعلیم دیتے ہیں انگریزی تاکہ پڑھ لکھ جائے گا، اچھے عہدے پر جائے گا، پیسے بہتے کما کے لے آئے گا۔ یہ پیسے کمانے کی زبان ہے، اس کو معاشی زبان کہتے ہیں۔ یقیناً وہ بھی میری اور آپ کی ضرورت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا نقطہ نظر معاش ہے۔ ایک تیسری زبان ہے جسے میں اور آپ ایمانی زبان کہتے ہیں، جس سے میرا اور آپ کا رشتہ ایمان کا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج جڑا کلمہ آپ پڑھ دے کیڑی زبان جو پڑھے ہیں؟ یہ عربی زبان جو پڑھے ہیں، قرآن عربی زبان، اذان عربی زبان جو پڑھ دے ہو، نماز بھی عربی پڑھ دے ہو، تو عربی کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا مادری زبان کا رشتہ ہے؟ کیا معاشی زبان کا رشتہ ہے؟ نہیں، اس زبان کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کا رشتہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایمان کا رشتہ باقی رہے گا۔ ایمان کا رشتہ وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو کیا خیال ہے اگر میں اور آپ معاشی زبان سیکھ رہے ہیں، مادری زبان سیکھ رہے ہیں، تو ایمانی زبان بھی سیکھنی چاہیے کہ نہیں سیکھنی چاہیے؟ تو ان مدارس میں ایمانی بول اور ایمانی زبان سکھائی جا رہی ہے، اور میں نے کہا ہمارے بچے الحمدللہ قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ اپنے ایمان کی بولی اور زبان سیکھ رہے ہیں۔ یقیناً ان بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور یہ قرآن پاک میں نے یا آپ نے کسی اور انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اور اللہ کے نبی لے کر آئے۔ دنیا کا ایک دستور ہے، وہ دستور یہ ہے کہ ہمارے بچے جو سکول کالج میں پڑھتے ہیں وہاں سلیبس اور نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا آپ نصاب پڑھائیں گے، آپ لوگ آکسفورڈ کا نصاب پڑھائیں گے، آپ فلاں کا نصاب پڑھائیں گے۔ جس ادارے کا سلیبس اور نصاب پڑھایا جاتا ہے، جب وہ بچہ پڑھ لے تو وہ ادارہ اس کو ڈگری دیتا ہے، سند دیتا انہوں، بھئی تو ساڈا لکھیا ہوا ہے، نصاب پڑھیا ہے، سند اسی کو انہوں دینا۔ ان بچوں نے جو نصاب پڑھا وہ کس کا ہے؟
وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کا ہے تے جاؤ بھی نیانے سند بھی اتھو ہی منگو پہ سند بھی کینا کوڑو منگو اونا کوڑی منگو جینا دی کتاب ہے جینا نے سلیبس بنا کے بھیجیا ہے اونا کوڑو سند لاؤ اپنے واسطے تو اللہ کے نبی کہتے کہ ہم خود سند ہم خود سند دیں گے گھبراؤ نہیں یہ لا وارث نہیں ہے گے انہاں دا والی وارث ہے گا تو فرمایا ان کو سند ہم دیں گے تو میں نے کہا کسی کو سند صدر صاحب دیں وزیر اعظم صاحب دیں تو اڈا گورنر صاحب دے وے جیڑا مرضی دے وے لیکن یہ معصوم انہوں نے جن کا نصاب پڑھا ہے انہوں نے سند بھی انہوں کو لے کے دے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا سند اسی دے دینے پہ ساڑھے کو لے آؤ ساڑھی کتاب پڑھائی ہے جڑی اسی لے کے آئے سی سلیبس تے نصاب ساڑھا پڑھایا سند بھی اسی لینی ہے تو آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا حملۃ القرآن اولیاء کہ لاؤ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ اور پھر اپنے نبی کی خدمت میں پیش کرو تمہارے نبی ان کو ایک سند ایک ڈگری ایک عہدہ دینے لگے ہیں یا رسول اللہ کی سند پڑھاؤ لگے ہو فرمایا تمہارے نبی اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے بچے تمہارے ہیں لیکن زبان نبوت یہ گواہی دے رہی کہ یہ اللہ کے ولی بن چکے ان کو ولایت کی سند حضور دیتے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یہ سند حضور نے ان کو عطا کی ہے تو بھائیو بتاؤ اپنے نیانے نو ولی بنونا کہ نہیں بنونا کی خیال ہے نیانے ساڑھے ولی بننا بھئی ہم کتنے بھی گناہگار ہو ہر مسلمان کی خواہش ہے یا اللہ میں تے پاپی پر نیانے ولی ہونے چاہیے نیانے تیرے ولی بننا تو کسی کو میں ولی کہوں آپ ولی کہیں یہ ایڈی وڈی گواہی نہیں اسی کڑا جانتے بھی یہ ولی بڑھیا کہ نہیں بڑھیا تو دیکھ کے بھی اسی کہہ سکتے لیکن کسی کو اللہ کے نبی کہیں یہ اللہ کا ولی ہے تو کائنات میں اس سے بڑی گواہی نہیں ہے تو الحمدللہ ان کو جو ڈگری مل رہی ہے وہ اللہ کے ولی ہونے کی مل رہی ہے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جملہ اس حدیث پہ کہا کرتے تھے کہنے لگے تھے یہ بچے جو ہوتے ہیں جب یہ حافظ بنتے تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کیا بن گئے اللہ دے ولی اسی نہیں مندے انہوں اللہ دے ولی کی گل ابھی تسی کیوں نہیں مندے کہتے جی اسی جدو آئی دے شرارتیں ہی بڑیاں کر دے یہ تے کھیڑ دے مڑ دے بہت یہ تے شرارتیں بڑیاں کر دے تو حضرت انس کے فرمایا کرتے تھے ہے گی اللہ دے ولی با ماڑے ماڑے شرارتی تھوڑے تھوڑے شرارتی ہے لیکن ہے گی اللہ دے ولی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب استاد بنے تو بہت چھوٹی عمر تھی چہرے پہ داڑھی کا بال بھی نہیں نکلا تھا کہ استاد بن کر بیٹھ گئے بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے اور امام ان کو پڑھا رہے بچپن تھا تو آپ نے دیکھا یہ ہمارے دیہاتوں میں مسجدیں ہوتی کچیاں مسجدیں ہوندیاں سی شتیریاں پائیاں ہوندیاں سی تے چڑیاں آ کے آلنے بنا لینیاں وہ کدی کدی چڑیاں آپس گتھم گتھا ہو کے تھلے بھی ڈگ پیندیاں آپس لڑدیاں تھلے ڈگ پیندیاں امام سبق پڑھا رہے اور دو چڑیا دو پرندے آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور امام کے قریب آ کر گر گئے اب امام کا بچپن کا زمانہ ہے تے نیانے دے کوڑ آ کے چڑیاں ڈگن تو آرام نہ بیٹھا دیکھنا رہے وہ تو کھدی بھی نہیں تو اندر سے وہ جذبات اس کا جوش مارتا ہے تو امام نے جو سر پہ پگڑی یا کپڑا یا رومال تھا ایک دم ایسے اس کے اوپر پھینک دیا پکڑنے کے تو جو ہی وہ پھینکا نیچے تو جتنے شاگرد تھے سب ہنس پڑے تو جب ہنس پڑے بھئی چنگا استاد ہے ناڑے سبق پڑھا ہوں ناڑے بچے چڑیاں پھڑی جاندر تو ہنسے تو امام سمجھ گئے کہ میری حرکت پر ان کو ہنسی آئی ہے تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا میں کہڑا کوئی نواں کام کیتا با میں اوہی کیتا جڑا تسی بھی بچپن چ کردے رہے تے اے جے کتے کھیڈ من لین شرارت کر لین تے اوہی کام ہے جڑا اس بھی بچپن چ کردے رہے انہاں دی ولایت چ نہیں فرق پیندا الحمدللہ پھر بھی اللہ کے ولی تو بھائی یہاں اللہ کے ولی تیار کیے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں اہل مدارس کے ساتھ 2 تعاون کیا کریں پہلا تعاون وہ یہ کہ اپنی نسل کو ان کے حوالے بس جس درجے میں بھی کر سکتے ہو میں نے کہا حافظ عالم نہیں تو ناظرہ پڑھاؤ رنگ چڑھا لو ایمان کا اپنی نسل کو وابستہ کرو تاکہ ان جگہوں کے ساتھ انس اور محبت پیدا ہو جائے پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے دینی مراکز ہیں یہ ایمان کے سرچشمے ہیں یہاں سے ایمان پھوٹتا ہے اور مسلمان کا اصل سرمایہ ایمان ہوتا ہے یہ محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے
اور دوسرا یہ کہ بھائی یہ ادارے بھی میرے اور آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، اظہار محبت نہیں، اپنی سعادت سمجھ کے کہ مالک تیری عنایت ہوگی کہ تو ہمیں ان جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اپنی سعادت سمجھ کر ان کے ساتھ اظہار محبت بھی کیا کریں۔ اگر یہ دونوں کام امت اپنی نسل بھی حوالے کرے اور سعادت سمجھ کے ان کے ساتھ تعاون بھی کرے، یہ دونوں کام چلتے رہے، تو میں نے کہا ایمان اسی طریقے سے انشاءاللہ ہمارے ان علاقوں میں پھلتا پھولتا رہے گا۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ۔